آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پوری کائنات کے بنانے کے بعد اللہ نے حضرت انسان کے بنانے کا جب ارادہ کیا تو اپنا ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ ایک مٹھی مٹی کی زمین سے اٹھا کے لاؤ، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ آیا، زمین نے فریاد کی، وہ فرشتہ واپس چلا گیا کہ مجھ سے ایک مٹھی مٹی کی کیوں اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسرا آیا، وہ بھی واپس چلا گیا۔ آخر میں اللہ نے جناب اسرائیل کو بھیجا، جناب اسرائیل آئے، ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کے لے گئے۔ رب کے دربار میں جانے کے بعد اللہ باوجود جاننے کے پوچھ رہے، اسرائیل بتانا میری زمین کچھ کہہ رہی تھی، ربا فریاد کر رہی تھی، کیوں مجھ سے ایک مٹھی مٹی کی کم کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اسرائیل تو نے فریاد کیوں نہ سنی؟ فرمایا ربا تیرا حکم تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا میرے فرشتوں اور اسرائیل، آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ ایک مٹھی مٹی کی میں نے زمین سے اٹھائی ہے، دوبارہ میں اس کو زمین ہی کے اندر لٹاؤں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ وجود کہاں سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ پھر اکڑ کس بات کا، تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ پھر بڑے ہم اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، ہم چمار دیگر نیس میرے جیسا ہے ہی کوئی؟ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان یوں ہی اکڑ کے چل رہا تھا نا زمین پہ، تو ایک قبرستان سے اس کا گزر ہوا تو وہاں پرانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ نوجوانوں یہ دل کی تختی پہ یہ باتیں نقش کرو۔ آج رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے نا، تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے اور کبھی بوڑھا بھی ہونا ہے ہم نے۔ تو جب ٹھوکر لگی تو اس کی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے ذرے ذرے سے ایک آواز نکلی، فرمایا کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، بولا سنبھل کر چل اے راہ بے خبر، کل میں بھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ کیوں تو اکڑ کے چل رہا ہے؟ کل میں بھی یوں ہی چلا کرتا تھا، آج میری یہ حالت ہے، کل کو تیری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، اللہ نے اس وجود کو کہاں سے بنایا۔ اس لیے ہارون الرشید کا ایک شہزادہ جب دنیا سے جانے لگا، زمین پہ چند جملے لکھ کے جاتا ہے۔ نوجوانوں، آپ کے لیے دعوت فکر دے کے جا رہا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی۔ اب یہ عربی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ کروں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول۔ او میرے ساتھیوں، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ فرمایا یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ گرم گرم دوڑنے والا خون بھی ایک دن جام ہو جائے گا، یہ جوانی بھی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، قوت نہیں رہے گی، ہاتھ بھی جواب دے دیں گے، پاؤں بھی شل ہو جائیں گے، دماغ بھی کام نہیں کرے گا۔ او میرے ساتھیوں، کیوں دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ فرمایا ایک فکر دے رہا ہوں تمہیں، دعوت فکر دے رہا ہوں، جب تم کسی کے جنازے کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہو، نوجوانوں اس خیال اور تصور سے اٹھایا کرو، میں آج اپنے اس بھائی کے جنازے کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہا ہوں، کل لوگ میرے جنازے کی چارپائی اٹھا کے لے کے جائیں گے، اپنی موت یاد آ جائے گی۔
فکر لاحق ہو جائے گی، یہ نہیں مرا میں مر گیا ہوں۔ مرنا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی چلا گیا، میں نے یہیں رہنا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا میرے بھائیوں، یہاں سب جانے کے لیے آئے ہیں۔ رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ بولو اللہ، سارے بولو اللہ، اور اونچی آواز سے بولو اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کی ساری دنیا پہ فنا ہے، جس پہ فنا نہیں ہے وہ صرف کون ہے؟ ذرا دل سے بولو اللہ۔ اللہ اللہ کی ذرا لذت بھی محسوس کرو نا کہ اللہ کے نام میں کتنی چاشنی ہے نا، کتنا پیار ہے، کتنی محبتیں ہیں۔ اللہ کے نام میں طاقت کتنی ہے، ذرا اللہ کے نام کو دل سے لیا کرو نا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام میں کیا لذتیں ہیں نا، کیا اس کے اندر چاشنی ہے، کیا اس کے اندر طاقت ہے۔ مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نام میں کتنا رعب ہے، کتنا دبدبہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ رہا ہوں پھر موضوع کی طرف۔ بعض اوقات وہ مین شاہراہ پہ چلتے چلتے کبھی لنک روڈ پہ چڑھنا پڑتا ہے نا جی، تو میں انشاءاللہ پھر واپس آؤں گا۔ اللہ کے محبوب کے کر کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے درخت کے ساتھ۔ اتنے میں ایک مشرک آیا، کافر آیا، اس نے تلوار لے لی، اس نے موقع غنیمت جانا، یہی موقع ہے کیوں نہ اللہ کے محبوب کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تلوار لے لی اس نے، اللہ کے محبوب کی آنکھ کھل گئی، آپ بیدار ہو گئے۔ مشرک کہنے لگا محمد بتانا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا میری تلوار سے؟ سنو اللہ کے گھر کے مہمانوں، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود نمٹ لوں گا، میں ہاشمی ہوں، میرے اندر 4000 مرد کی طاقت ہے۔ نہیں، اللہ کے محبوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ۔ کیا جب اللہ کا نام لیا مشرک کا ہاتھ کانپنے لگ گیا، تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے محبوب نے تلوار اٹھائی، اس مشرک سے پوچھا بتانا اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے، چلو یہ بات ہی سن لو۔ اس مشرک نے بڑا عجیب جواب دیا، نظرت بڑا عجیب جواب دیا۔ اس مشرک نے کہا انت الکریم ابن الکریم، آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ اچھے اخلاق والے، آپ لوگ تو معاف کرنے والے، آپ کیا کہ آپ کا خاندان بھی ایسا ہی ہے۔ آپ تو لوگوں سے انتقام نہیں لیتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، تو ہم کیوں انتقام لیتے رہتے ہیں؟ ہمیں معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو نا۔ فرمایا، کہنے لگا انت الکریم ابن الکریم، آپ بھی مہربان، آپ بھی اچھے اخلاق والے، آپ کا خاندان بھی، بولو، اچھے اخلاق والا، آپ بھی معاف کرنے والے، آپ کا خاندان بھی۔ اس معافی پہ واقعہ سناتا ہوں۔ امام زین العابدین، نام ان کا علی تھا، یہ حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کے نام کیا تھا؟ علی، علی ابن حسین، حسین ابن علی، علی بیٹا حسین کا، حسین بیٹا کس کا؟ دادے کے نام پہ نام رکھا ہوا تھا۔ زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے نفل؟ 1000 رکعت نفل۔ امام زین العابدین گھر میں موجود ہیں، خادمہ کے ہاتھ سے کوئی چیز گری، وہ ٹوٹ گئی۔ آپ نے اس کو غصے سے دیکھا، خادمہ بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ۔ امام زین العابدین کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، صرف غصہ پی جانا کافی نہیں ہے، اچھے لوگ تو وہ ہیں کہ جو معافی کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اس سمجھ گئی یہی موقع ہے اور بھی کچھ مانگ لوں۔ آگے اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین۔ امام زین العابدین سمجھ گئی ہے اور بھی کچھ لینا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ انت الکریم ابن الکریم، آپ کیا کریم ہے کہ آپ کا خاندان بھی کریم ہے۔ امام زین العابدین
مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں موجود ہیں. کربلا کا واقعہ بھی گزر گیا ہے. کربلا سے ایک آدمی چل کے آیا, امام زین العابدین کے گھر میں آیا. آپ نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا, اچھا کھانا کھلایا. کھانا کھانے کے بعد کربلا سے آیا ہوا وہ شخص امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے, تو نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ وہ کہنے لگا, کیوں نہیں پہچانا؟ تو ان بدبختوں میں جن کے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہے. تو وہ کہنے لگا, تو نے پھر مجھے کھانا کیوں کھلایا؟ تو نے مجھے اچھا ٹھکانہ کیوں دیا؟ اپنے گھر میں کیوں جگہ دی؟ سنو, اچھے اخلاق کے مالک لوگ یوں کہا کرتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا, یہاں تو میرا مہمان تھا, میں تیرا میزبان تھا. میں نے اپنے ظرف کے مطابق, اپنے اخلاق کے مطابق تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ تجھے گھر میں بھی چھوڑا, تجھے اچھا کھانا بھی کھلایا. لیکن کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے, تم ہمارے میزبان تھے. تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تو معاف کرنے والے لوگ ہیں, ہم انتقام لینے والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اس نے قوموں میں توڑ پیدا نہیں کیا, قوموں میں جوڑ پیدا کیے. پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس صف میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی کھڑا ہے, اسی صف میں حبشے کا کالا بلال بھی کھڑا ہے. وہاں ساری تفریق اللہ کے محبوب نے مٹا کے چھوڑ دی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا, بات یہاں سے چلی تھی, اللہ نے میری اور آپ کی تخلیق کا انتظام کہاں سے کیا؟ بات یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ اکبر. جب مٹی سے کیا تو پھر غذا کی بھی ضرورت تھی. آدمی کھانا کھاتا ہے, فروٹ کھاتا ہے, ڈرائی فروٹ استعمال کرتا ہے, تو یہ ساری چیزیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ بولو نا. ہماری پیدائش کہاں سے؟ ہماری خوراک کا انتظام بھی زمین سے. روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. میرے محبوب آپ سے میرے بندے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے. میرے محبوب ان کو جواب دیجئے, روح اللہ کا حکم ہے. روح کہاں, کس کا حکم ہے؟ امر ربی ہے. یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ بولو نا. اوپر سے آئی ہے, اوپر سے آئی ہے. جسم زمین سے بنا, غذا بھی زمین سے, روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ. اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے اوپر سے کیا. وہ کیسے غذا بھیجی؟ اللہ کا قرآن آیا. روح کی غذا بولو نا سارے. دوڑے مرثیہ نہیں ہے, قصے کہانیاں نہیں ہیں, قوالیاں, گانا بجانا. روح کی غذا اللہ کا, بولو اللہ کا قرآن ہے. اب آپ بتائیں, روح کی بیماری کا علاج ضروری ہے یا جسمانی بیماری کا؟ اصل چیز تو روح ہے نا جی. اب روح, یاد رکھو, جسم بیمار ہوگا, یہ میرے جملے یاد کر لو, جسم بیمار ہوگا, گناہ جھڑیں گے. یاد ہوگا, جسم بیمار ہوگا, گناہ جھڑیں گے, گناہ مٹیں گے, گناہ ختم ہوں گے. بخار ہوگا, گناہ اللہ معاف کر دے گا. آپ راستے میں چلیں گے, کانٹا چبھے گا, اللہ صغیرہ گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے. تو جسم بیمار ہوگا, گناہ بولو جھڑیں گے, اور روح جب بیمار ہوگی تو گناہ بڑھیں گے. روح جب بیمار ہوگی تو گناہ بڑھیں گے. جسم بیمار ہوگا, گناہ مٹتے جائیں گے, اور جب روح بیمار ہوگی تو گناہ بڑھتے جائیں گے. گناہ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ بولو روح. تو آج جسم کے لیے تو سارے انتظامات ہو رہے ہیں,
اسپتال بنی ہے تو کس کے لیے؟ بولو بولو. کالج بن رہا ہے تو, یونیورسٹیاں بن رہی ہیں تو جسم ہی کے لیے نا, کہ بیٹا پڑھو, کل نوکری ملے گی, چھوکری بھی ملے گی, تنخواہ بھی ملے گی, مزے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ جسم کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تنخواہ لیں گے تو کہاں استعمال کریں گے؟ اور روح کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. یہ چند مسافر علماء لگے کو مدرسے بنا رہے ہیں, کئی مسجدوں میں درس دے رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, یہ روح کی غذا ہے. بولو یہ روح کی غذا ہے. جتنا انتظام ان کے لیے ہو رہا ہے, جتنے اخراجات وہاں پر ہو رہے ہیں, بتاؤ یہاں پر ہو رہے ہیں؟ جتنا اہتمام ہم جسم کی غذا کے لیے کرتے ہیں, بچوں کو صبح بھیجتے ہیں, کیا روح کی غذا کے لیے بھی کبھی بچوں کے لیے اتنا اہتمام کیا؟ مسجد کو آتا ہی نہیں آتا, پوچھتے تک بھی نہیں ہے. لیکن وہاں گاڑی بھی لگی ہوئی ہے, یونیفارم بھی ہے, خرچے بھی کر رہے ہیں, فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں. جسم کی غذا کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس جسم نے کل ہمارے خلاف گواہی دینی ہے اللہ کی عدالت میں, جسم ہمارے خلاف بولے گا کہ نہیں بولے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کل قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں سے انکار کرے گا, میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اللہ رب العزت فرمائیں گے چپ ہو جا, زبان کو تالا لگ جائے گا. سب سے پہلے انسان کا پھر جسم بولے گا, ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, تمہاری ران بولے گی اس نے یہ کام کیا, یہ کام کیا. تو پھر یہ تعجب سے اپنے آپ سے سوال کرے گا, تو کیوں بول رہا ہے میرے خلاف, کیوں گواہی دے رہا ہے, تجھے کس نے بولنے کی اجازت دی؟ پھر یہ جسم ہمیں جواب دے گا, انطق اللہ الذی انطق کل شیء. جس رب نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دیا, جس رب نے مجھے بھی بولنے کی اجازت دے دیے. جس جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے, جس جسم کی بڑھوتری کے لیے, جس پیٹ کو پالنے کے لیے سارے دھندے کیے, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ اپنا دیکھا نہ بیگانہ دیکھا, آج وہ جسم بھی ہمارے کام. تو پھر بتاؤ محنت جسم پہ کرنی ہے یا روح پہ کرنی ہے؟ بولو بولو. جن کی روح یہاں موجود ہے وہ میرے ساتھ بولیں, محنت جسم کے لیے یا روح کے لیے؟ روح کی غذا گانا بجانا یہ اللہ کا قرآن ہے. بولو بولو, اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ, ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابها الماء. دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا وما جلاؤها, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ریگمال کیا ہے؟ دل کا زنگ دور کرنے کے لیے ریگمال کیا ہے, سیکل کیا ہے, کس چیز سے دل کا زنگ دور کیا جائے؟ آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 2 نسخے بتلائے. کتنے؟ یہی 2 نسخے تم بھی یاد کر لو, پھر بات ختم کرتے ہیں. 2 نسخے اللہ کے محبوب نے دیے. فرمایا میرے صحابہ, دل کا زنگ دور کرنا ہے تو تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت. قرآن کی تلاوت کیا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت نہیں بھولا کرو, ہم بھول جاتے ہیں نا موت کو. نہ بھول موت کو اے غافل, سر پہ کھڑی ہے اجل, اندھیری گور میں لے آ کوئی چراغ عمل. جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے, خاک ان کی قبر پہ پتہ نشاں کچھ بھی نہیں. جن کی صدائے نوبت سے گونجتے تھے آسمان, دم بخود ہے مقبروں میں ہونہاں کچھ بھی نہیں. غرور تا نمود تھی, ہٹو بچوں کی تھی صدا, آج میں تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں. ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کی بڑی پھوپھاں تھی نا, بڑا پروٹوکول ہوتا تھا, اللہ اکبر, گاڑی کے ساتھ بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. آج ان کی قبر کا بھی نام و نشان کا کوئی پتہ نہیں تھا. نوجوانوں یہ ہونا ہے سب کے ساتھ نا, اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو یاد کرو گے نا, کیسے یاد کرو گے
کہ تسبیح لے لو گے موت موت کا ورد کرو گے، نہیں، فرمایا کبھی کبھی ذرا قبرستان میں جایا کرو، دیکھا کرو، یہ میرا چچا یہاں سویا ہوا ہے، یہ میری پیاری امی یہاں لیٹی ہوئی ہے، یہ میرے ابو جی یہاں سوئے ہوئے ہیں. آپ یہ بات سمجھتے نا؟ دازما پلار دے، دازما مور دے، دازما خور دے، دازما رور دے. یاد آئے گی موت، یاد آئے گی، یار یہ بھی تو چلنے پھرنے والے لوگ تھے نا، یہ بھی تو میری طرح دو ٹانگیں رکھتے تھے، یہ بھی میری طرح بولنے والے تھے. آج یہ تو چپ لگی ہوئی ہے، آج یہ خاموش بستی میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اپنی موت یاد آ جائے گی. پھر اپنی موت قبرستان میں جایا کرو. اور فرمایا کہ من زار قبر والدے غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یہ لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. وہاں جاؤ، قبرستان سے جانے سے کوئی نہیں روکتا، صرف وہاں حاجت نہ مانگو، حاجت روا اور مشکل کشا صرف کون ہے؟ بولو، حاجت کس سے مانگنی ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ مدد اور نصرت کون کرتا ہے؟ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ وہاں جاؤ، اپنی موت یاد کرو. یار یہ بھی تو، یہ فلاں آدمی پڑا ہوا ہے، یہ بڑا یاش تھا، بڑی اس کی حکمرانی تھی، آج ساری حکمرانی اس کی خاک میں مل گئی ہے. اللہ اکبر، کیا حکمرانی ہے، کیا عیش و عشرت والی زندگیاں، یہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا میرے بھائیوں. سلیمان بن عبد الملک جیسا عیاش، 40 سال کی عمر میں اس نے اتنی عیاشی کی کہ شادیاں کرتا، 4 خواہش پوری کرتا، طلاق دے دیتا. 4 شادیاں کرتا، خواہش پوری کرتا، طلاق دے دیتا. تمہارے آج کل کے حکمرانوں کی طرح خواہش پوری کرتا، طلاق دے دیتا، طلاق دے دیتا. اللہ اکبر. پھر انجام کیسا ہوا؟ انجام کیسا ہوا؟ سلیمان بن عبد الملک یہ مسلمان بادشاہ تھا، کافر نہیں تھا، مسلمان بادشاہ تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے جنازے کی چارپائی قبر کے قریب رکھی تو اس کا جسم کانپنے لگ گیا. سلیمان بن عبد الملک کا جسم کانپنے لگ گیا. بیٹا کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے، حضرت میرا باپ زندہ ہے، آپ کیوں دفنا رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے جلدی عذاب شروع کر دیا. فرماتے جب اس کو قبر میں اتارا تو قبر میں اتارنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا تھا. یہ اس عیاش حکمران کا انجام ہے کہ جس نے عیش و عشرت والی زندگی گزاری. میرے نوجوان ساتھیو، یہ عیش و عشرت خاک میں مل جائے گی. یہ ہٹو بچوں کی صدا آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، خاموش بستی میں پڑے ہوگے، کوئی قبر پہ دعا کرنے کے لیے بھی نہیں جائے گا. اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. موت کو جب کثرت سے یاد کریں گے دل کا زنگ بولو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا دوسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کی، یہ موبائلوں سے ہم کھیلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پیکج کر کے کیا سے کیا نہیں کرتے. عشق بازیوں میں ہم لگے ہوتے ہیں. آج کا نوجوان عشق بازیوں میں پھنس گیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے مردہ کر دیا ہے. اخلاق بگڑ گئے، خون بگڑ گیا ہے. کانوں میں یہاں وہ چیز رکھ کے ہم گانا سنتے ہیں کہ اللہ کے محبوب گزر رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تو رسول اللہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دیا، کانوں میں. اور آج حضور کا امتی کانوں میں انگلیاں رکھنے کے بجائے گانا ہی کان میں رکھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ میرے دل کے اندر اس کا اثر ہو. تو پھر کس طرح ہمارے اندر قرآن کا اثر ہوگا؟ ہمارے دلوں کے زنگ کیسے دور ہوں گے؟ تو قرآن مجید کی تلاوت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یکلم اللہ فلیصلی، فرمایا جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے اسے چاہیے نماز کی تلاوت کا اہتمام کرے. فرمایا ومن اراد ان یکلمہ اللہ فلیقرأ القرآن، فرمایا جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اس کا رب بھی اس سے باتیں کرے اسے چاہیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. قرآن کی نماز اور قرآن یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. نماز پڑھنے والا رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ تصور کیا کرو نا کہ میں کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بولو کس سے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم
वबिहम्दिका वतबारक अस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। रब के दरबार में खड़े होकर रब का सपासनामा पढ़ते, रब की किबरियाई और ताज़ीम बयान करते हुए बंदा रुकू में झुक कर कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदे में जाता है, फिर क्या कहता है सुभान रब्बियल। रब को मनवाता है ना, कहता क्या अपने अकीदे से, अपने अमल से ये बता रहा है ए अल्लाह मैं आजिज हूँ, मैं आजिज बन के तेरे दरबार में आया हूँ, आजिज बन के, मुख्ताज बन के, पेशानी किसी और दर पे नहीं झुका रहा, तेरे दरबार पे झुका रहा हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। और मायूस होके नहीं आया, बहुत सारी उम्मीदें लेके आया हूँ, क्योंकि ये दर तो मायूसी का दर नहीं है ना। अल्लाह क्या फरमाते ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मायूस होने की कोई जरूरत। रब का एक सजदा करो, रब के दरबार में आकर रब की ताज़ीम और किबरियाई बयान करो, और ये तसव्वुर करो कि मेरे पेशानी रब के कदमों में रखी हुई है। अल्लाह कदमों से पाक है, अल्लाह जिस्मानियात से पाक है, अल्लाह की तजल्ली है, तजल्ली अर्शे मुअल्ला पर। बज़ाहिर इंसान यहाँ हकीकत में अर्शे मुअल्ला पे, हकीकत में क्यों हदीस में आता है ना अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है, नमाज मोमिनों की। फरमाया तुम यहाँ 5 वक्त की नमाज अदा करो, तुम्हारी मेराज। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ना बड़े हकीम उल उम्मत के बड़े अच्छे शायर गुजरे। उन्होंने, उनका बड़ा हकीमाना कलाम होता था ना, उन्होंने इस तसव्वुर को इस अंदाज में पेश किया, याद कर लो नौजवानों। फरमाया तसव्वुर अर्श पर है वक्फ सजदा है जबी मेरी, तसव्वुर अर्श पर है वक्फ सजदा है जबी मेरी, फिर मेरा पूछना क्या आसमां मेरा ज़मीं मेरी। और फिर बंदा नाज में आ जाता है। ये नहीं है कि इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो हम जूते लेके भाग जाते हैं, नहीं, फिर बंदा नाज में, प्यार में, मोहब्बत में अपनी इबादत का रब से सिला लेने के लिए रब के दरबार में क्या कहता है, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। हम तो पहले छोड़ देते, हम तो अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। ये मजलूमों का अपना एक अंदाज होता है। रब्बा बड़ाई तेरी हुकूमत आजिज़ी, बड़ाई तेरी हुकूमत आजिज़ी, तू बड़ा मैं आजिज़ हूं, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा तेरे दर से सर। ये ना दुआ का तरीका, हम दुआ करती नहीं, दुआओं का एहतमाम ही नहीं हमारे यहाँ, और फिर करते भी हैं तो साथ नाक से चूहे भी निकालते रहते हैं, हाथ यूं बंद करके पकड़े होते हैं, दुआ लंबी हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह कैसे, अल्लाह तो बड़ा गैरतमंद है, मांगेगा तो। ये हुस्न तलब भी सवाल की रूह है ना, हुस्न तलब भी सवाल की रूह है। जो आदमी जितना अच्छे अंदाज से मांगता है उतना ही उसको चंदा अच्छा मिल जाता है। आप मांगने वाले आपने देखे होंगे, गाड़ियों में आते जब मांगने वाले, तो जिसका अच्छा अंदाज होता है तो वो बहुत सारे ले लेता है, और दूसरा अगर मुस्तहिक भी और उसका अंदाज ठीक ना हो तो 1 रुपया भी कोई नहीं देता। रब के दरबार में भी आने का अंदाज ठीक होना चाहिए ना। अल्लाह से भी मांगने का ढंग और सलीका सीखो। फिर के हम कहते हैं अल्लाह सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी कबूल नहीं करता। अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबकी दुआओं को सुनता भी है, कबूल भी करता है, दुआएं सुनता भी है, कबूल भी करता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, दुनिया से मायूस होकर घबराया हुआ इंसान जब आपसे मेरा पता पूछे तो आप उनको मेरा पता बता दें, आप उनको मेरा पता बता दे। इससे मालूम क्या हुआ कि रब का पता पूछने के लिए रसूलुल्लाह के दरबार में आना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के दरबार में आना पड़ेगा। मेरा पता पूछे तो आप उनसे कह दीजिए वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, दुनिया से मायूस होकर घबराया हुआ इंसान जब आपसे मेरा पता पूछे तो आप उनको ठीक पता बता दें। वो पता क्या है? फइन्नी करीब। क्या फरमाया?
کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں قریب ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ نذرانے لاؤ تب میں سنوں گا، نہیں فرمایا کہ کالا بکرا لاؤ تو تب میں سنوں گا، نہیں فرمایا فإنی قریب، میں قریب ہوں. ربا تو کتنا قریب ہے، اس کے اندر بھی کے بام ہے. اللہ فرماتے ہیں دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو بڑا ہے، بڑوں کی بستیاں تو بڑی دور ہوتی ہیں، ان سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے کوئی دور محل نہیں بنایا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندے میں تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اپنے اتنے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب ہوں. یہ محبتیں ملیں گی قرآن سے. یہ رب کے ساتھ محبتیں کہاں سے ملیں گی؟ قریب آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رخ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. گلے شکووں سے بات نہیں بنے گی، رب کے پاس آ کر تو دیکھو، ندامت کے اشک بہا کر تو دیکھو. اللہ فرماتے میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھو. تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر. فرمایا ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر، ذنوبی کموج البحر بل ہی اکثر، کلھا مثل الجبال بل ہی اکبر، لیکن عند عفو الکریم اذا عفا کجناح البعوض بل ہی اصغر. میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ، بڑے بڑے فلک بوز پہاڑوں سے بھی گناہ بولو. لیکن جب بندہ ندامت کے ساتھ رب کے دربار میں آتا ہے، کروانے کی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو معاف کرنے پہ آتا ہوں، اتنے بڑے بڑے گناہ میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب میں معاف کرتا ہوں تو پھر اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، تمہارے گناہ بہت صحیح پر میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ یوں ارشاد فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب رب کا پیار دیکھیں، قرآن کا اسلوب سمجھے نا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہگاروں سے کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا. باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، ماں بھی کہتی ہے یہ بیٹا میرا، سے نکال دینا. اللہ کیا فرماتے ہیں یہ میرے بندے قل یا عبادی، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اپنی بندگی سے نہیں نکالا، بندگی سے. اللہ اکبر. رب کا پیار دیکھیے، رب کا انداز محبت دیکھیے یار. کدھر جا رہے رب کو چھوڑ کے. قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ میرے دربار میں آئیں، ندامت کا ایک قطرہ آنسو کا بہائیں. اللہ جی گناہ بہت زیادہ ہیں، ایک قطرہ بہائیں گے 10-20 معاف ہو جائیں گے، باقی گناہوں کا کیا بنے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندو تمہاری طرح گن گن کے معاف نہیں کرتا، سارے معاف کرتا ہوں، سارے. فرمایا تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. کوئی راستہ پوچھنے والا تو ہونا. ہم وزیروں کے چکر تو لگاتے ہیں، ممبروں کے سپاہ سلامیں تو پڑھتے ہیں،
ان کے نعرے تو لگاتے ہیں دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، اپنا دین ہم نے برباد کر کے چھوڑ دیا، ملا کیا؟ کیا ملا ہے لوگوں کو؟ کرتے ہیں ایک کو زندہ باد اور دوسرے کو مردہ باد، دنیا وہ بنا رہے، دین ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنا دین برباد کرنے کے لیے دوسرے کی دنیا نہ بناؤ خدا کے لیے۔ تعریف کرنی ہے تو صرف کس کی کرو؟ بولو اللہ۔ کبریائی بیان کرنی ہے تو کس کی بیان کرو؟ اللہ۔ جو قادر بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، مجھے اور آپ کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ ہمیں تو سب نے مایوس کیا ہوا، کون پوچھ رہا ہے؟ ہمیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں پوچھتا ہے تو صرف ہمارا رب پوچھ رہا ہے۔ ہمارے آنسو اگر خوشک کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی رحمت ہی سے ہمارے آنسو خوشک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اپنی قوم کو، مذاق کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس رزاق کی طرف آؤ جس نے ماں کی رحم کے اندر تمہیں رزق دیا۔ یہ ماں کے رحم کے اندر کس نے پالا ہے؟ کوئی وزیر آیا تھا پالنے کے لیے؟ کوئی مشیر آیا تھا پالنے کے لیے؟ ماں کی پیدائش کے بعد ماں کی چھاتی پہ دودھ کے 2 چشمے کس نے جاری کیے؟ بولو نا یار، محبت کس سے کرنی ہے پھر؟ رزق کون دینے والا ہے؟ قرآن یہی تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے، آؤ آؤ اپنے رب کو، بھولے ہوئے رب کو راضی کرو، جس رب نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ اٹھایا ہو۔ روزی کون دیتا ہے؟ پتھر کے 3 پردوں میں روزی دینے والا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس وقت یہ شہزادے تھے، ابھی وہ اپنی مستی میں چل رہے تھے، خود لکھتے ہیں کہ میں نے دسترخوان بچھایا کھانا کھانے کے لیے۔ یہ واقعہ غور سے سننے کا ہے۔ دسترخوان پہ ہم بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ایک کوا آیا، ایک روٹی اٹھا کے لے گیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے ہیں میں نے اس کوے کا پیچھا کیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، جاتے جاتے میں نے دیکھا کوا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم وہاں سے نیچے اترے، جا کر دیکھتے کیا ہے، ایک آدمی وہاں پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے، پاؤں بھی۔ ہم اس کے قریب گئے، دیکھا روٹی وہاں پڑی ہوئی ہے اس کے سینے پہ، ہاتھ پاؤں سے بندھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا 7 دن ہو گئے ڈاکوؤں نے میرا مال بھی لوٹ لیا ہے، صرف مجھے قتل نہیں کیا، مجھے ہاتھ پاؤں سے باندھ کر یہاں ویرانے میں جنگل میں پھینک کے چلے گئے کہ یہی مر جائے گا بھوک اور پیاس سے، لیکن اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی رضاکیت پہ قربان جاؤں۔ صبح و شام یہ کب آتا ہے، کہیں سے کوئی روٹی اٹھا کے لاتا ہے، میرے سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور پھر ایک ایک ٹکڑا بنا بنا کے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے ہیں واپس آیا، میں نے اس کو کھولا، کھول کے اس کو تو آزاد کیا، واپس آ کے میں نے سب سے کہا بھائی چھوڑو، میں آئندہ حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شہزادے والے نخرے بھی چھوڑ دیے، اللہ کا راستہ اختیار کر کے اللہ کا ولی کامل بن گیا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں اپنے بندوں کو کیسے پالتا ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ رزاق کون ہے؟ وہاں سے اللہ نے انتظام کیا، وہ کب آتا اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا تھا۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ کہاں سے دیتا ہے، یہ کس انداز سے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ کسی کو کس انداز سے دیتا ہے، کسی کو اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن روزی سب کو پہنچاتا ہے۔ تو رزاق کون ہے؟ پھر تعریف کس کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ روح کی غذا کے لیے اللہ نے بھیجا۔ میری بات یاد ہے نا؟ جسم کی غذا تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، روح کی غذا بھی کیا کرو نا، ذرا قرآن پڑھا کرو۔ روح کی غذا زیادہ ضروری ہے، روح کی غذا زیادہ ضروری ہے، اور بغیر روح کی
رب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. رب بھی سمجھ میں، رب کو بھی سمجھنا ہے نا کہ ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، تو پھر قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن پڑھا کرو، قرآن دیکھا کرو، قرآن کو سجا کے طاقوں میں رکھا کرو. قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا. کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے حضور ہماری شکایت کرے گا، اتخذنی مہجورا، انہوں نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. موبائل کے لیے ان کے پاس وقت تھا، کیبل کے لیے، نیٹ کے لیے، انڈیا کے کنجروں کی فلموں کے لیے تو وقت تھا، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے کوئی وقت. آج ہم پریشان ہیں، گھر میں پریشانی. اس کی وجہ کیا کہ ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہے. آپ کہیں گے جی نہیں، ہم نے تو بڑا اچھا گلاب چڑھا کے رکھا ہوا. کیوں نہیں؟ وہ تو رکھا ہوا ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، رکھنے کے لیے. تو آج وعدہ کرو، قرآن کی محفل ہے، قرآن پڑھو گے انشاءاللہ. نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھا کرو. زیادہ نہیں، کم از کم ایک رکوع بھی پڑھو نا روزانہ، تو سال میں 2 قرآن ختم ہو جائیں گے. ایک رکوع بھی پڑھو نا سال میں 2 قرآن مجید کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ، ختم ہو جائیں گے. سورہ یاسین پابندی سے پڑھو، اور باقی ترتیب کے ساتھ. ایک رکوع تو بہت کم ہے نا، ایک پاؤ، آدھا سپارہ، پورا سپارہ پڑھو. دیکھو نا، باقی دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ چہرہ بھی نورانی ہوگا، دل بھی نورانی ہوگا، قبر بھی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی انشاءاللہ. قبر کے اندر بھی نور آئے گا تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے. خود پڑھو گے تو مزہ آئے گا. قرآن پڑھنے والا قبر میں جائے گا، جب فرشتہ سوال کرے گا، سرہانے کی طرف سے ایک خوبصورت شکل کھڑی ہو جائے گی. کچھ نہ کہو، فرشتہ کہے گا تو اپنا تعارف تو کروا، تو ہے کون ہے؟ وہ کہے گا میں اس کا وہ قرآن ہوں جو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا. دنیا میں ایک بوڑھا فوت ہو گیا، قبر میں اسے دفنایا. دفنانے کے بعد کوئی چیز قبر میں رہ گئی. قبر کو جب پھر کھولا، دیکھا اس بوڑھے کے کفن پہ پھول پڑے ہوئے. اس کی قبر روشن ہے، چمکدار ہے. اتنی خوشبو میں کی کہ پورا گاؤں، پورا محلہ میں اٹھا. وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، گھر والوں سے پوچھا بتاؤ نا یہ کون جس کی وجہ سے آج اس کی قبر چمک رہی ہے، قبر روشن ہے، قبر سے خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا اور تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی. بچپن میں اس بوڑھے نے قرآن نہیں پڑھا تھا. جب بوڑھا ہوا، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں ہوتے تو گھر والے بھی ہم مسجد میں بھیج دیتے ہیں، یا پھر حضرت بوڑھے کو جماعت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. جماعت ہماری اپنی جماعت ہے، جانا چاہیے، لیکن ذرا جوانی میں جایا کرو. ہم بوڑھے ہو کے بھیجتے ہیں. بیٹا بھی آ کر مشورہ دیتا ہے، آپ ایسا نہیں کرتے، ذرا چلے پہ چلے جائیں. پھر وہاں سے اس کو آگے 4 مہینے پہ بھیج دیتے ہیں. اصل میں وہ گھر کی خدمت سے تعلق ہے. تو گھر میں بوڑھے کی گھر میں خدمت کیا کرو، گھر میں اس کی خدمت کیا کرو. یہ حج پہ جانا، پنجاب کے لوگوں کی عادت ہے، وہ حج کے لیے اپنے ماں باپ کو اس وقت بھیجتے جب وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، ہاتھ پاؤں اس کے کام ہی نہیں کرتے. اور پھر وہاں جا کر وہ لوگ بنا کو جاتے ہیں، مزدلفہ عرفات کو جاتے ہیں، اور یہ ادھر حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تھکے جا کے لینے ہیں، الگ سے سو تھکے جا کے لینے ہیں. تو پھر حج تو گیا نا. تو یہ عبادت جو جوانی میں اچھی لگتی ہے وہ بڑھاپے میں پھر اچھی. جوانی میں آدمی جوان ہوتا ہے نا، طاقت ہوتی ہے. در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار. اللہ اکبر. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا رب نے سچ فرمایا، یوں محبت سے قرآن پہ ہاتھ پھیرتا، قرآن ختم کر لیتا. اللہ نے اس محبت کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن کر دیا. بتاؤ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، قبریں روشن ہوں گی کہ نہیں؟ بولو نا، ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے قرآن پڑھو. 5 چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں. یاد کر لو، 5 چیزوں کا دیکھنا ثواب ہے. اہل حق علماء کے چہروں کا دیکھنا بھی. یہ آپ کے جو علماء بیٹھے ہیں، میں سب کو جانتا نہیں ہوں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، مولانا ساجد صاحب ہیں، حضرت ہیں، یہ دیگر جو جتنے علماء ہیں، تو یہ آپ کے کیا ہیں؟ بولو نا.
دارتاسو خیر خواہ دی، خیر خواہ پوچھتے کہ نہ پوچھتے جی؟ ہاں یہ خیر خواہ ہیں آپ کی، یہ بدخواہ نہیں ہے. ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ. آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا لیتے ہیں آپ سے؟ چیز لیتے ہیں؟ کہیں لیتے نہیں ہوں گے تو بہت کم. تو سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہمارے مدرسوں میں جائیں، صبح سے لے کر شام تک کے قرآن پڑھانے والا قاری بیٹھا ہوتا ہے. پوچھو تنخواہ کتنی ہے؟ جی 5,000. 10,000. بتاؤ 10,000 5,000 میں آپ کو گزارا ہوتا ہے جی؟ 1.5 لاکھ میں بھی آپ کا نہیں ہوتا. آپ کو وزیر اعظم کہہ رہا کہ میں 2 ہی آدمی ہم، لیکن 2 لاکھ میری تنخواہ گزارا نہیں ہوتا. وہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے 5,000 میں بھی. تو بتاؤ یہ دین کی برکت ہے کہ نہیں؟ بولو نا. سب سے کم تنخواہ اس موجودہ وقت میں کن کی ہے جی؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک لطیفہ سناتے رہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہا میرے ہاتھی کو کوئی رلا دینا اس کو میں انعام دوں گا. لوگوں نے بڑے آ کر کرتب دکھائے لیکن ہاتھی نہ رویا. ہاتھی جانتے ہو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی. ہاتھی نہیں رویا. ایک مولوی صاحب آئے اور کان میں کوئی بات کہی تو ہاتھی رونے لگے. تو بادشاہ نے اس کو انعام تو دیا لیکن ساتھ یہ کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ آپ نے اس کے کان میں کہا کیا جس کی وجہ سے ہاتھی رونے لگ گیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اپنی تنخواہ بتائی. مولوی صاحب کی تنخواہ کا سن کر ہاتھی تو رویا لیکن مقتدیہ بھی نہیں. رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے؟ کہ تیرا گزارا تو 1.5 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، مولوی کا کیسے ہوا؟ اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور مذاق کیا گیا کہ ہم ان کو 10-10 ہزار روپیہ مانا دیں گے. ہمیں کچھ نہ دو، ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کی قسم 5 لاکھ میں ان کی برکت نہیں ہوگی جتنے ہماری 5,000 میں برکت ہے. دین کی وجہ سے چل رہے ہیں. اتنی لوگ عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. میں نے آپ کو شاید واقعہ پہلے بھی سنایا. میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں برمنگھم میں سیرت کانفرنس سے فارغ ہو کے جب باہر نکلا تو ایک نوجوان آ کر مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے تو آج ہمارے دلوں کے دریچے کھول دیے. آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے اشعار سنائے، مزہ ہی آ گیا. میری یہ خواہش اگر آپ پوری کر لیں میں منہ کھولتا ہوں آپ اپنا تھوک میرے منہ میں لگا دیں. آنکھوں سے آنسو آ گئے. غریب باپ کا بیٹا کہاں سے آیا مسافر. اللہ دین کی وجہ سے یہ لوگ محبت کر رہے ہیں. میرے اندر اور کیا خوبی ہے؟ دین والوں سے اللہ کی قسم لوگ محبت کرتے ہیں. یہ دین سے کے ساتھ علم کے ساتھ جو عزت اللہ کی قسم کسی چیز میں نہیں ہے. العلم عز لا ذلت فی. علم عزت والی چیز ہے، اس میں ذلت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، میرے نوجوان ساتھیوں، قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ تو 5 چیزوں کا دیکھنا کیا جی؟ اہل حق علماء کے چہروں کا دیکھنا، بولو بولو. اور دوسری چیز بیت اللہ کا دیکھنا ثواب ہے. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اب ہم دعائیں کر سکتے ہیں، باقی تو اب مشکل ہو گیا جانا. اب حج بھی بک رہا ہے نا جی. بیت اللہ کا دیکھنا کیا ہے جی؟ ثواب ہے. اور فرمایا تیسری چیز قرآن مجید کا دیکھنا. یہ دیکھو پڑھا کرو. آتے ہو نا گھر میں یہ الماری میں قرآن پڑھا ہوتا ہے. آج یہ بھی ایک بڑی ایک بیماری ہے کہ لوگ الماری سے قرآن نہیں اٹھاتے، موبائل کھول کے اس میں قرآن پڑھتے ہیں. دیکھو موبائل میں قرآن نہ پڑھا کرو. اسی موبائل میں کنجروں کی فلمیں بھی ہیں اور اسی میں قرآن بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. پھر اس کو قرآن بھی سمجھتے ہیں. تو کہیں مجبوری ہے تو کہیں نکال کر آدمی کو آج دیکھ سکتا ہے، لیکن قرآن کا نسخہ اٹھایا کرو. قرآن کا دیکھنا بھی کتنی چیزیں ہوگی؟ چوتھی چیز ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے. نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھو گے کہ نہیں؟ صبح اٹھتے ٹی وی کا بٹن نہ کیا کرو، موبائل نہ کھولا کرو. انتظار کیا کرو ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا، پہلے ان کے چہروں کا دیدار کریں گے. اللہ کی قسم ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. جن کے ماں باپ زندہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو. میں اکثر جاتا ہوں، یہ سفر ہی میں ہوتا ہوں روزانہ، تو گاڑیوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں. کہیں لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھیں کہیں پیار نہ ہو جائے. عجیب لوگ ہیں، عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں. کہیں لکھا ہوتا ہے جی پیچھے آئیں ذرا سوچ کے. تو اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں. ماں باپ کی نہیں ہوتی، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سب میری ماں کی دعائیں. سب میری ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں.
یہ باپ کی کون دیکھتے؟ کیا مطلب باپ جان لیتا؟ بولو نا، ماں باپ قرآن مجید نے صرف ماں کی خدمت کا کہا ہے، باپ کی خدمت کا بھی کہا ہے. یعنی ماں کو تو گھر میں رکھو اور بوڑھے باپ کو چلنے کے لیے بھیج دو، یا اس کو دکان پہ بٹھا دو، یا اس سے کہو کہ مسجد کی اذان تو نے دینی ہے اور 5 وقت تو نے وہیں ٹھہرنا ہے. ماں کی خدمت اگر کرنی ہے تو باپ کی خدمت بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بوڑھا باپ کی خدمت کا محتاج ہے کہ نہیں؟ میں حیران ہوں کہ ماں سے کیسی دعائیں لی ہیں. پرانی گاڑی ہوگی اور اس پہ لکھا ہوگا میری ماں کی دعائیں. ماں نے یہ دعا دی تھی کہ پرانی گاڑی لے لے اور سارا دن روڈوں پہ پڑھتا رہے. لکھنا ہی ہے تو پھر لکھو میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. باپ کو بھی ساتھ شامل کرو. قرآن نے شامل کیا کہ نہیں کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ رکھا. قرآن کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ. ایک کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ؟ خدمت کرنی ہے تو دونوں کی. ماں سے دعائیں لیا کرو، بد دعائیں نہ لیا کرو. ماں کی بد دعا لگتی ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. باپ کی خدمت کرو گے نا، یہ بڑا نازک سا رشتہ ہوتا ہے. وہ بھی سوچتا ہے یار یہ ماں کو تو پوچھتے ہیں، مجھے نہیں پوچھتے. وہ دل سے خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو باپ خفا ہو گیا تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو. لیکن جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے دروازہ باپ کو بنایا. اوسط ابواب الجنہ. علماء سے پوچھ لو کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے. دروازہ کھلے گا تو سب جنت نصیب ہوگی نا. باپ راضی ہوگا تو پھر جنت نصیب ہوگی. اگر باپ ناراض ہے، اللہ فرماتے میں نے اپنی رضا اور ناراضگی کو باپ کی رضا اور ناراضگی میں رکھ دیا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد. رب کی رضا باپ کی رضا میں، رب کی ناراضگی. باپ راضی ہے سمجھ جاؤ اللہ بھی راضی، باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی. تو ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی بولو. اور 5ویں چیز فرمایا زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی ثواب ہے. زمزم کے پانی کا دیکھنا بھی. زمزم کا پانی کہیں میسر ہو جائے نا، پہلے اسے دیکھو اور پھر اسے پیو. ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو زمزم کے پانی کے اندر ہے. آؤ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو گے کہ نہیں؟ پڑھو گے انشاءاللہ. قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ. رب بھی ملے گا قرآن کی وجہ سے، اللہ کا محبوب بھی ملے گا تو قرآن کے راستے سے. قرآن کا راستہ اختیار کرو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن سے جڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. دونوں جانوں کی کامیابیاں چاہتے ہو، قرآن کا پلہ تھامو. قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ. الماریوں میں سجانے کے لیے نہ رکھو، سینوں میں سجانے کے لیے قرآن آیا ہے. اپنے دل کو سجاؤ، دل منور ہوگا قرآن سے. قبر روشن ہوگی تو بولو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی تو. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی کہ جسم کس نے بنایا؟ روح بھی کس نے بنائی؟ لیکن جسم کہاں سے، روح کہاں سے؟ جسم کی غذا کدھر سے، روح کی غذا کدھر سے؟ بولو نا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کون اللہ؟ کون اللہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ. مجھے احساس ہے بالکل کہ آپ کو مہنگائی نے
دبایا ہوا ہے، لیکن وہ تو آپ جانے، آپ کی یار جانے، اس میں ہمارا قصور نہیں، کم از کم ہم تو بری عزم ہے نا جی، تو اس لیے ہمارے سامنے آپ ذرا کھیل کھلا کے بیٹھے. بڑا لمبا سفر کیا، راستے میں وہ بھول بھی گئے، وہ ہم آگے نکل گئے، پتہ نہیں ولی انٹرچینج سے بھی آگے، پھر ادھر سے مڑے، پھر آگے بھی بھولتے گئے، پوچھتے گئے، پھر راستے میں مالٹے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن دیر اتنی ہو گئی تھی کہ کوئی مالٹا ہم نے چکھا نہیں ہے. تو اس لیے آپ ہمارے سامنے، جب مقتدی خوش ہوتا ہے نا جی، حضرت جب مقتدی خوش ہوتا ہے نا تو امام کے اوپر 2 کلو گوشت چڑھ جاتا ہے، اور مقتدی ناراض ہوتا ہے تو امام بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ میرے سے رہی ہے. کیونکہ پاکستان کا مظلوم طبقہ مولوی ہے، کہیں سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس بیچارے پہ پڑتی ہے نا. تو آپ ذرا میرے سامنے کھیل کھلا کے خوش ہو گئے. اب میں آپ کو عشق و مستی کے سفر میں لے جا رہا ہوں. جب رب کی طرف آؤ اور دل کو منور کرو، دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ. بولو کیا لکھا ہے؟ اللہ. سوال تو نہیں ڈالی آپ نے، بس میرے سوال بھی نہ ڈالا کریں. اچھا ویسے بھی چھوڑ دیں، کیا چیز ہے تو کیا فائدہ، کام کرنا موٹی موٹی گڑگوڑیاں ہوتی ہیں، گھر والیاں بھی پریشان ہوتی ہیں، کیا مصیبت ہے. چلو منہ کو صاف رکھو گے، حدیث میں آتا ہے جب قرآن پڑھو رب کا نام لینا ہو نا تو منہ کو صاف کر لیا کرو، خوشبو لگا کے اللہ کا نام لو گے نا تو اللہ بھی تمہیں کیا کرے گا، خوشبودار کرے گا. تو پھر مل کے کہو لا الہ الا اللہ، لا گواہ بناؤ، کثرت سے درود بھی پڑھا کرو، اور جمعے کے سارے اعمال میں اچھا عمل کیا ہے اللہ کے محبوب میں درود پڑھا کرو. حضور فرماتے ہیں جب جمعے کے دن درود میرے امتی درود پڑھتے ہیں نا لا یعلم جنود ربک الا هو، اتنی لا تعداد مخلوق فرشتوں کی آپ کے ہر آدمی کے ساتھ 10 فرشتے دن کو 10 رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، اور یہاں سے یہ درود اٹھاتے ہیں، روزہ پاک پہ پہنچ جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہو. اور ساری باتوں میں یہ واحد منفرد یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، حالات جیسے بھی ہوں گے ہم یہ نغمہ گائیں گے انشاءاللہ. یہ نغمہ ہم انشاءاللہ حالات جیسے بھی ہوں گے یہ نغمہ انشاءاللہ ہم گاتے رہیں گے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،